كتاب البيوع. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن قشاد القشيري النيشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وبه قال حدثنا بس آپ حضرات نے درس مسلم جلد ثانی لے لیے، سب کے پاس آ گئی ہے، اس کا مطالعہ بھی شروع کیا ہے حضرات نے. اس میں بالکل شروع میں کچھ باتیں ہم نے نظام معیشت سے متعلق لکھی ہیں، ضروری بنیادی اور اصولی باتیں، ان کا مطالعہ بھی کر لیا ہے آپ حضرات نے. کیوں بھائی؟ وہ سمجھ میں بھی آ گئی ہیں باتیں؟ کیوں بھائی سمجھ میں آ گئی ہیں؟ کیوں بھائی 27 نمبر تمہارے چہرے سے نہیں پتہ چل رہا کہ تم نے مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ ہاں نہیں کیا سر، نہیں کیا تو ہم تمہارے چہرے سے پہچان رہے تھے کہ تم نے مطالعہ نہیں کیا. خیر، جنہوں نے مطالعہ کر لیا ہے وہ دوبارہ کریں اس حصے کا جو شروع میں ہم نے معاشی نظاموں کے بارے میں بات کی ہے، سوشلزم اور نظام سرمایہ داری اور ان دونوں کے درمیان راہ اعتدال اسلام کی. یہ کچھ بنیادی اور اصولی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا اور ذہن نشین کر لینا ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جلد ثانی میں کتاب البیوع سے جو احادیث آ رہی ہیں یہ اسلامی نظام معیشت کی بنیادی اصول اس کے اندر آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ جب وہ حدیثیں آئیں گی جہاں جہاں آتی جائیں گی ہم ان کے بارے میں بتاتے بھی جائیں گے، اور اس نظام سرمایہ داری سے کہاں کہاں تصادم ہے اسلام کے نظام معیشت کا، بلکہ یوں کہیے کہ اسلامی نظام معیشت سے نظام سرمایہ داری کا جہاں جہاں تصادم ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے احادیث کے ضمن میں. لیکن شروع میں ہم نے کچھ اصولی باتیں سوشلزم کے بارے میں کی ہیں اور نظام سرمایہ داری کے بارے میں. الحمدللہ سوشلزم کا خاتمہ تو جہاد افغانستان کے نتیجے میں اللہ نے کر دیا. مجاہدین افغانستان نے 15 لاکھ شہیدوں کی قربانی دے کر سوویت یونین کا خاتمہ کیا، دنیا کے نقشے سے مٹ گیا. وہ سوشلزم بھی ختم ہو گیا جس کی بنیاد پر سوویت یونین نے وجود حاصل کیا تھا. اب اس کا کوئی بڑا مسئلہ دنیا میں نہیں رہا. لیکن جب ہم طالب علم تھے اور جب تک یہ سن 1991 تک شکست روس نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ مسئلہ پوری دنیا کا جس طرح نظام سرمایہ داری ایک مسئلہ تھا اسی طریقے سے سوشلزم بھی ایک مسئلہ تھا. اور ہم اپنی تقریروں میں، تحریروں میں، تصانیف میں، کتابوں میں ان دونوں نظاموں کی بات کرتے تھے اور دونوں کے بارے میں اسلام کا جہاں جہاں اعتدال کا موقف ہے اور ان کا طریقہ ان سے مختلف ہے اس کو ہم بیان کرتے تھے. چنانچہ اس کے اندر بھی ہم نے سوشلزم کا کچھ اصولی باتیں ذکر کی ہیں. لیکن اب مسئلہ سوشلزم کا تو عملاً ختم ہو گیا. نظام سرمایہ داری کا جوں کا توں ہے. پوری دنیا پر نظام سرمایہ داری مسلط ہے جس کا امام امریکہ اور اس کے یہودی ہیں، اور پوری دنیا پر انہوں نے مسلط کیا ہوا ہے نظام سرمایہ داری. اور کس کس طریقے سے یہ لوگوں کے خون کو چوستے ہیں تو تفصیلات تو میری دوسری کتاب میں آپ کو ملیں گی
اس کا بھی مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، بہتر ہوگا کریں. اس سے آپ ان احادیث کو اور ان کے پیغامات کو زیادہ اہم کے ساتھ سمجھ سکیں گے. میری کتاب ہے، کیا نام ہے بولا؟ یورپ کے 3 معاشی نظام. وہ تو تاریخ ہے ان کی، لیکن دوسری اور کتابیں جو ابھی 2-3 سال پہلے چھپی، یورپ کے 3 معاشی نظام تو بہت پہلے سے چھپی ہوئی ہے. لیکن اسلامی معیشت کی خصوصیات، یہ کتاب اصل میں اب جو نئی چھپے گی، نیا ایڈیشن چھپے گا، اب تک 2 ایڈیشن اس کے چھپے ہیں، اب جو تیسرا ایڈیشن چھپے گا تو وہ اس نام سے چھپے گا کہ اسلامی معیشت کی خصوصیات اور نظام سرمایہ داری. اسلامی معیشت کی خصوصیات اور نظام سرمایہ داری. اب تک وہ چھپ رہا تھا اسلامی معیشت کی خصوصیات اور صنعتی تعلقات کے نام سے. اب نام تھوڑا سا بدل جائے گا. کیا؟ اسلامی معیشت کی خصوصیات اور نظام سرمایہ داری. وہ ہم نے اس کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نظام سرمایہ داری میں غریبوں کا خون کس طرح چالاکی کے ساتھ چوسا جاتا ہے. بینکوں کے ذریعے، سود اور قمار کے ذریعے، آڑھت کے ذریعے اور سٹے کے ذریعے اور بیوع فاسدہ کے ذریعے کس کس طریقے سے عوام کا خون چوسا جاتا ہے اور بڑے بڑے سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستے. آج پورے یورپ اور امریکہ میں وہی نظام نافذ ہے. معلوم مسئلہ یہی ہے، سارا سرمایہ چند سرمایہ داروں کے پاس ہوتا ہے، باقی سب عوام انہی کے ماتحت ہوتے ہیں. حکومت پر بھی انہی کا قبضہ ہوتا ہے اور اقتدار میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. طویل تفصیل ہے. تو خیر، آپ یہ کام کیجئے کہ تدریجاً کام کیجئے. درس مسلم جلد ثانی کے شروع میں ان دونوں نظاموں کا ہم نے کچھ اصول ذکر کیے ہیں. اس پر اسلامی نظام معیشت کی بنیاد پر تنقید ہم نے کی ہے. یہ تو ہے اصولی اور مختصر بات. بہت ممکن ہے اس کی بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئیں. سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے ہم سے، ایک دوسرے سے پوچھ لیجیے. لیکن تفصیل اگر سمجھنی ہے اس کی تو ہماری اس کتاب سے ملے گی جو اسلامی معیشت کی خصوصیات کے نام سے چھپی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کل وہ مل رہی ہے لیکن وہ اسلام سے مل رہی ہے کہ اسلامی معیشت کی خصوصیات اور صنعتی تعلقات کے نام سے مل رہی ہے. اب نام نیا بدل جائے گا تھوڑا سا. کتاب پہلا حصہ نام کا وہی ہے جو پہلے، آئندہ بھی وہی رہے گا جو اب ہے. دوسرا حصہ جو نام کا ہے وہ تبدیل ہوگا، صنعتی تعلقات کی بجائے نظام سرمایہ داری کا لفظ ہوگا. اس میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہے کہ بینکوں میں سود کے ذریعے سے کس طریقے سے عوام کو لوٹا جاتا ہے. باتیں ذرا طویل ہو جائیں گی لیکن اچھا ہے آپ کے ذرا میں وہ بات آ جائے. یہ جو کتاب ہے یورپ کے 3 معاشی نظام، یہ اس زمانے میں ہم نے کبھی لکھی تھی جب سوشلزم پورا عروج پر تھا. جہاد افغانستان بھی شروع نہیں ہوا تھا اور سوشلزم کا زوال بھی نظر آتا تھا اور دونوں نظام ایک دوسرے کے مقابلے پر تھے. آدھی دنیا پر سوشلزم کا تسلط تھا اور آدھی دنیا پر نظام سرمایہ داری کا تسلط تھا. سوشلزم کا مرکز روس تھا اور نظام سرمایہ داری کا مرکز امریکہ تھا. اور یہ 2 سپر طاقتیں پوری پچھلی صدی ان 2 طاقتوں کے درمیان آویزش اور کشمکش کی رہی ہے اور دونوں نظاموں کے درمیان کشمکش کی رہی ہے. اس زمانے میں موضوعات دیے جاتے تھے طلباء کو کہ کسی موضوع پر لکھیں اور اساتذہ بھی ان موضوعات پر لکھا کرتے تھے. میں نے سوشلزم کا انتخاب کیا تھا
کہ سوشلزم کے بارے میں لکھ، مگر اس سوشلزم کے بارے میں لکھنے کے لیے ضرورت تھی کہ پورے یورپ کی 1000 سالہ تاریخ کو تفصیل سے دیکھا جائے، اور سوشلزم کے پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں مذہبی واقعہ، مذہبی صورتحال کیا تھی، سیاسی صورتحال کیا تھی، معاشی صورتحال کیا تھی. ہم نے چند چھوٹے سے رسالے ہی میں 1000 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا یورپ کے. یہ 3 نظام جاگیرداری آیا، اس کے بعد پھر نظام سرمایہ داری آیا، پھر اس کے مقابلے پر نظام سوشلزم آیا، اور کیا اسباب تھے، کیا واقعات تھے، وہ ساری تفصیل، بہت اچھی تفصیل اس میں آ گئی ہے. وہ بھی تمام علماء کے، فارغ التحصیل علماء کے علم میں وہ تفصیل ہونی چاہیے. بہت دلچسپ تفصیلات ہیں، یاد رکھنے کے قابل ہیں، تو اس کا بھی آپ حضرات مطالعہ کریں. اور اس کے بعد پھر اسلامی معیشت کی خصوصیات کا کتاب کا مطالعہ کریں. لائبریری کے اندر دونوں کتابیں موجود ہیں. اور معاشی نظام کی، یورپ کے 3 معاشی نظام کا ترجمہ تو انگریزی میں بھی چھپ چکا ہے، اور یورپ وغیرہ میں کافی وہ لوگ مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو. اس سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ صورتحال آئے گی. اور زبانی اتنی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یورپ میں مادی فلسفہ پروان چڑھا، وہاں سے یہ مسئلے چلے ہیں نظام سرمایہ داری کے، سوشلزم کے، سیکولرزم کے اور کیپٹلزم کے. بہت سارے ازم پیدا ہوئے. سرمایہ داری، مادی فلسفہ بنیاد ہے ان تمام نظاموں کی. عجیب بات ہے، سوشلزم یعنی کمیونزم اور سوشلزم میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں چیزیں روس میں تھیں. کارل مارکس ان کا بانی سمجھا جاتا ہے. تو سوشلزم، کمیونزم ایک انتہا پر ہے، کیپٹلزم یعنی نظام سرمایہ داری دوسری انتہا پر ہے، اسلام راہ اعتدال ہے. لیکن یہ دونوں انتہا پسندانہ نظام، سوشلزم اور کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری نظام، آپس میں بالکل متصادم ہیں. دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ کسی انتہا پر ہے، وہ دوسری انتہا پر ہے، لیکن دونوں کی ماں ایک ہے، وہ ہے مادی فلسفہ. مادی فلسفے کے پیٹ سے دونوں نے جنم لیا. مادی فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ مادہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، خود بخود ہے. اور اسی کی طاقت بھی ہمیشہ سے ہے. اس کے اندر ایک قسم کی حرکت ہے، وہ بھی ہمیشہ سے ہے. اسی حرکت کی بنا پر یہ مادہ، جو ہے کیا چیز مادہ؟ باریک باریک ذرات ہیں، باریک باریک ذرات ہے، بے حد و انتہا. اور یہ وہی ذرات ہیں جو میگزی میں پڑھائے جاتے ہیں. ذی مقراطیس اس کا قائل تھا، یونانی فلاسفر، کہ سارے کائنات جو ہے ان ذرات سے بنی ہے. تو بغیر یہ مادی فلسفہ، اس کی کوئی پوچھ نہیں تھی دنیا میں، رائج نہیں ہوا تھا. یہاں تک کہ پھر اسلام آیا، اس وقت بھی رائج نہیں ہوا. یورپ میں بھی صدیاں مزید گزر گئی، رائج نہیں ہوا. ہوا پھر یوں کہ عیسائیوں نے، پادریوں نے عوام کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے شروع کیے، اور پورے یورپ پر اور پوری عیسائی دنیا پر حکومت جو تھی کلیسا کی تھی، پوپ کی تھی. پوپ سب سے بڑی سیاسی طاقت تھی. جیسے اسلام میں خلیفہ ہوتا ہے،
اس طریقے سے ان کے یہاں پوپ ہوتا تھا جس کا مرکز رومت الکبرا میں تھا، روم میں، اور جتنے کی اور شہر تھے، ممالک تھے، وہ سب اسی کے ماتحت تھے، اور کلیسا جو تھے انہی کے ماتحت تھے۔ آپ نے تھوڑا سا ذکر اس کا بخاری میں باب بدل وحی کے آخر کی حدیث میں بھی کچھ پڑھا ہے۔ تو یہ پوپ کی سلطنت تھی پوری دنیا پر، بادشاہوں کا وجود بھی نہیں تھا، اور اگر تھے بھی تو ان کا اقتدار نہیں تھا، حکومت پوپ کی چلتی تھی۔ انہوں نے علم پر پہرے بٹھا رکھے تھے، تمام علوم و فنون پر پہرے بٹھا رکھے تھے، حتیٰ کہ انجیل کا ترجمہ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی کسی کو، تاکہ مذہب کا علم عوام تک نہ پہنچ سکے، اور یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں انجیل کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے جو چاہے خرافات لوگوں میں جاری کرتے چلے جائیں۔ چنانچہ ظلم و ستم کی کوئی حد و انتہا انہوں نے نہیں چھوڑی۔ جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ کچھ عقل کی باتیں کرتا ہے، سائنس کی باتیں کرتا ہے، یا جس کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ انجیل کا ترجمہ کر رہا ہے، ان کو پھانسی چڑھا دیتے تھے۔ اور شادی کرنا بھی ممنوع تھا، یعنی یہ تھا کہ ممنوع تو نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ترقی نہیں ہو سکتی شادی کرنے والی۔ تجارت کرنا بھی مکروہ تھا، جو شخص تجارت کرے وہ دنیا میں ترقی نہیں کر، مذہب میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ربانیت کا مذہب تھا۔ اس قسم کی غیر عقلی اور غیر فطری خرافات کو عیسائی مذہب کا نام دیا، لیکن رفتہ 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 یورپ میں جدھر مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور اسپین سے، ہسپانیہ سے، اندلس سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا، ادھر ان کے یہاں ترقی شروع ہوئی، مادی ترقی، کہ صلیبی جنگیں جو ہوئیں اس میں ان کا آنا جانا ہوا کثرت سے، تو اس میں اس کے دوران ان کا تجارت پروان چڑھی، اور رفتہ رفتہ ان کے اندر اب کچھ عقل اور ہوش کی باتیں آنی شروع ہوئیں، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان راہبوں نے اور پادریوں نے اور پوپوں نے ہمارا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ چنانچہ اب ان کے خلاف بغاوت ہوئی، رفتہ رفتہ بغاوت۔ انہوں نے بہتوں کو پھانسیاں بھی دی۔ ابھی ہم لندن گئے ہوئے تھے تو ایک جگہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے نا مشہور انگلستان کی، وہاں آکسفورڈ پورا ایک شہر ہے، وہ پرانا ہے، صدیوں پرانا شہر ہے، عمارتیں بھی پرانے طرز کی ہیں۔ تو وہاں ایک سڑک کے اوپر ہمیں دکھایا گیا کہ اتنی بڑی جگہ ہے، تقریباً لمبی چوڑی، وہاں سڑک کے اوپر وہ سڑک کا وہ حصہ اس پر تارپول نہیں ڈالا گیا بلکہ اینٹیں دکھائی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ یہاں اتنے سائنسدان دفن کیے گئے زندہ، اتنے سائنسدانوں کو یہاں عیسائیوں نے، راہبوں نے دفن کیا تھا زمین میں، اس جرم پر کہ اس سائنس کا کیوں نام لیتے۔ اس قسم کے مظالم کا رد عمل ہوا، اور لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ مذہب دنیا کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک بات، اور دوسرا ذہن یہ بن گیا کہ مذہب عیسائیوں راہبوں کی خود ساختہ بات ہے، کوئی حقیقت اس مذہب کی نہیں ہے۔ اور انہوں نے چونکہ کوئی اور مذہب دیکھا نہیں تھا تو ان کا ذہن یہ بن گیا کہ جتنے مذاہب دنیا میں سب دھوکہ اور فریب ہے، اور مذہبی شخصیات نے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر عوام کو اوپر طرح طرح کی رسمیں مسلط کر دی، مذہب کے نام پر اور اللہ کے نام پر۔ چنانچہ ان کا اب عقیدہ یہ ہوتا چلا گیا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب مذہب کچھ نہیں تو نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ یوم آخرت ہے، نہ یوم حساب ہے۔ جو کچھ ہے وہی دنیا کی زندگی ہے، اسی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار لے آدمی وہ کامیاب ہے، اور اس زندگی کو اگر
صحیح طریقے سے نہیں گزارے گا. صحیح طریقے سے کیا مطلب؟ آرام و راحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ. جس نے یہ زندگی گزاری وہ کامیاب ہے، اور جس نے جتنی دولت کم کمائی، جس نے جتنی کم راحت حاصل کی، وہ اتنا ہی ناکام ہے. کامیابی اور ناکامی کا مدار دنیا کی زندگی ہو گئی. مقصود زندگی انہوں نے بنا لیا معیشت کو، دنیا کی زندگی کو، اور یہی پر آ کر ان کی بات ختم ہو گئی. اور وہ یہ کہتے تھے کہ مادے ہی سے یہ سب حرکتیں، سب چیزیں پیدا ہوئی. اس کے اندر حرکت بھی قدیم تھی، طاقت بھی قدیم تھی، اس کی قوت. تو یہ مادہ حرکت کرتا رہا. کبھی حرکت کرتے کرتے بہت سارے مادے جڑ گئے. سمجھے نہیں بات کو؟ تو جڑ کر وہ کہیں پتھر بن گئے، کہیں برف بن گئے، کہیں گرمی آ گئی تو اس سے وہ پگھل گئے، پانی بن گئے. تو یہ مادہ کبھی پانی بن جاتا ہے، کبھی ہوا بن جاتا ہے، کبھی بھاپ بنتا ہے. اسی سے پھر بادل بھی بن گئے. اسی پھر بہت زیادہ کثیف ہو گیا مادہ تو اس سے پتھر بن گئے. تو یہ سیارے، ستارے، سورج، چاند، یہ سب خود بخود اسی طریقے سے بنتے چلے گئے. تو یہ حماقت والا نظریہ تھا، لیکن پورے یورپ پر رائج ہو گیا. پوری یورپی دنیا پر خدا کے منکرین آ گئے. پھر اس کے اندر مزید انہوں نے اس مذہب، اس نظریے کو، مادی فلسفے کے نظریے کو اور طاقتور بنانے کے لیے جھوٹے مفروضے بھی کھڑے کیے. اور ایک نظریہ ارتقاء جو ڈارون کی تھیوری کہلاتی ہے کہ انسان پہلے کیا تھا؟ بندر تھا، بلکہ بندر سے بھی پہلے کچھ اور تھا. تو بالکل کیڑا تھا، پھر کیڑے سے ترقی کر کے اوپر بڑھا، یہاں تک کہ بندر بنا. بندر بننے کے بعد پھر وہ لنگور بنا. لنگور بننے کے بعد کچھ اور بھی بنا، کچھ اور زیادہ انسان کے قریب آ گیا. اور لیکن انسان کے اور اس لنگور کے درمیان ایک اور مخلوق تھی کوئی، جو لنگور سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، انسان سے کم ترقی یافتہ تھی. وہ اس کو نہیں ملی بیچارے کو، تلاش کرتے کرتے مر گیا. تو زمینوں کے اندر کھود کھود کے اس نے نکالے، مجسمے نکالے، لوگوں کی لاشیں نکالی پتھروں سے، پہاڑوں سے، مگر کوئی وہ ملا نہیں اس کو. پھر اس کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش ہے. اس کی کتاب ہے ڈارون کی، ہمارے پاس ہے لائبریری میں. تو خلاصہ یہ کہ مادی فلسفہ ترقی کرتا گیا، اور مقصود یہ تھا مادی فلسفے کا، دونوں کا حاصل یہ تھا کہ مقصود آخرت وغیرہ کچھ نہیں، ڈھکوسلا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ، نہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی، نہ حساب، نہ کتاب، نہ خدا، نہ رسول، نہ کتاب اللہ کی. بلکہ دنیا کی زندگی کو کھا پی کر عیش کر کے گزار لو تو کامیاب ہیں، اور اس میں بھی اگر تم نے تکلیفیں اٹھائی تو ناکام. بس یہ ہے. اب اس کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اس کے لیے یہودیوں نے طریقہ اختیار کیا، کیپٹلزم کا، سرمایہ داری کا نظام، جس کی بنیاد ہے دو خاص طور سے بڑی بڑی دو تین چیزوں پر. ایک ربا، ایک قمار، ایک سٹہ. ان تینوں کے اوپر خاص طور سے بنیاد ہے اس نظام کی. اور اس نظام کے ذریعے سے عوام کو ایسی طریقے سے لوٹا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کس نے لوٹا. نہیں چلتا. آپ کو پتہ آگے تفصیل آئے گی کتابوں میں، احادیث کے ضمن میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اور اس کتاب میں بھی پتہ چلے گا اسلامی معیشت کی خصوصیات سے کہ یہ بینکوں کے ذریعے اور قمار کے ذریعے اور سٹے کے ذریعے یہ سرمایہ دار کس طریقے سے عوام کو لوٹتے ہیں. اور عوام لوٹتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لٹ گئے. اور ان کا سارا سرمایہ دار لیتے رہتے. آج کل بھی یہ نظام ہے یورپ میں اور امریکہ میں، ہر جگہ. وہاں کا جو انگریز نوجوان ہے اس کے بعد پیسے جمع نہیں ہوتے. اب تو انہوں نے کافی مزید اس کو کر دیا تاکہ اعتراضات کچھ کم سے کم ہوں، اور زیادہ خوبصورت بنا دیا اس کو. تنخواہیں اچھی کر دی، اتنی تنخواہیں کر دی کہ آرام سے وہ ہفتے کے 5 دن
کھا پی رہے آرام سے زندگی گزار لے 5 دن، اور جو باقی 2 دن ہیں ان میں عیاشی کر کے سارا خرچ کر ڈالے. اس میں عیاشی 2 دن آتے ہیں نا چھٹی کے، ویکینڈ کہلاتا ہے، ہفتہ اور اتوار، یہ 2 چھٹی کے دن ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بدمست ہوتے ہیں شرابوں میں اور عیاشیوں میں، زنا میں، ان میں یہ 2 دن اس میں گزارتے ہیں. جو کچھ گزارتے ہیں وہ جو کچھ کمایا تھا ہفتے بھر میں وہ سب اس میں خرچ کر ڈالتے ہیں. مکان جو ان کا کسی کا ملکیت اپنی ذاتی ملکیت میں مکان کم ہوتے ہیں، سب کی قسطیں دیتے رہتے ہیں. بینک سے مکان لیا، خریدا سودی قرضے کے اوپر، اور اس کی قسطیں دیتے رہتے عمر بھر، سود در سود لگتا رہتا ہے، عمر بھر قسطیں دیتے رہتے ہیں تنخواہوں میں سے. گاڑی اگر خریدیں گے عام طور سے گاڑی بھی قسطوں پر خریدتے ہیں اور ان کی قسطیں دیتے رہتے ہیں، اور بینک سود در سود لیتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو کچھ یہ کماتے ہیں تنخواہوں میں اچھے ملتا ہے پیسے، وہ جو کچھ کماتے ہیں زیادہ تر وہ ویکینڈ پہ ختم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت بچ جاتا ہے. مکان اپنا نہیں، گاڑی اپنی نہیں، وہ اپنی ہوگی لیکن اب ہوگی جب برسا برس گزر جائیں گے، قسطیں ادا کرتے رہیں گے بینک کو سود در سود. خلاصہ یہ کہ سارا سرمایہ جو جتنی محنت میں کماتا ہے یہ نوجوان، وہ سارا سرمایہ داروں کے پاس لوٹ جاتا ہے. عجیب و غریب نظام ہے. اس کی کچھ تفصیلات ہم نے اس کتاب میں لکھی اسلامی معیشت کی خصوصیات میں، اس سے پتہ چلے گا. تو کمال کی بات یہ ہے کہ عوام کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، اور کس نے لوٹا، کس طرح لوٹا. ہم نے یہ ساری باتیں اس میں بتائی ہیں کتاب میں، کس طرح لوٹتے ہیں. آئی سمجھ میں بات بتائی. اچھا، پھر اس کے لیے انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہیں. نظام یہ بنا یہودیوں کا بنایا ہوا نظام ہے. اس میں یہ کیا کہ شادی وادی کی اب کوئی ضرورت نہیں. آدمی جو پیسے کماتا ہے تو اس واسطے کماتا ہے کہ میں کھاؤں گا پیوں گا، میری بیوی بچے ہوں گے، آئندہ میرے بچوں کے کام آئے گا پیسہ، ان کو مکان کی بھی ضرورت ہوگی، جائیداد کی بھی ضرورت ہوگی، پیسے کی بھی ضرورت ہوگی. تو انہوں نے کیا نظام بنایا، شادی وادی کی اب کوئی ضرورت نہیں. گرل فرینڈ ہوتی ہے، دوستی کر لی، ایک سے دوستی کر کے چند مہینے ایک کے ساتھ رہ لیے، اس کے بعد کچھ اور مہینے دوسرے کے ساتھ گزار لیے، کچھ اور مہینے کسی اور کے ساتھ گزار لیے. چنانچہ اب بہت بڑی تعداد یورپ اور امریکہ میں حرامیوں کی ہے. یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. اور شاید اگر یہ کہا جائے کہ اکثریت ان کی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا باپ کون ہے. چنانچہ اب وہاں قوانین یہ بن گئے ہیں کہ باپ کا خانہ ہی ختم کر دو، صرف ماں کا نام لکھا جائے گا سرکاری کاغذات میں، کیونکہ باپ کا نام معلوم نہیں لوگوں کو. تو سرکاری کاغذات میں باپ کی بجائے ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ ماں تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہے نا، تو ماں کا نام لکھتے ہیں. اور پریزیڈنٹ اور صدر کے لفظ چیئرمین، تو اب وہاں پریزیڈنٹ کا لفظ نہیں لکھتے بلکہ کیا کہتے ہیں چیئر پرسن، کرسی پر بیٹھنے والا، صاحب منصب، تاکہ وہ عورت کے لیے بھی آ جائے. خلاصہ یہ کہ ایسا نظام اچھا جب شادی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اچھا رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں. رشتہ داریاں تو پیدا ہوتی ہیں شادی بیاہ سے، اولاد سے، صلہ رحمی اور قرابت داریاں پیدا ہوتی ہیں. رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں، ہر ایک آزاد ہے، اور اس کو پیسے ویسے کی بس اتنا ضرورت ہے کہ شراب پی لیا کرے وہ روزانہ، اور ویکینڈ پہ عیاشیاں کر لیا کرے، ہفتے بھر میں کھا پی لے، آرام سے ایک گاڑی رکھ لے، چھوٹا سا گھر ہو، قسطیں ادا کرتا جائے. تو چونکہ اس کو پیسے کی زیادہ ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے سرمایہ داروں کو، وہ سب اس کی محنت کو کھینچ کے وہ لیتے رہتے ہیں. سارا سرمایہ داروں کے پاس رہتا ہے، عوام کے پاس کچھ نہیں ہوتا. خیر، یہ نظام بنایا تو یہ تو کیپٹلزم نے بنایا. اس کے رد عمل پیدا ہوا. سرمایہ داروں نے چونکہ ساری دولت سمیٹ کر اپنے کارخانوں میں، اپنے تجوریوں، اپنے بینکوں میں بھر لی تھی،
اور عوام نوکر چاکر ہو کر رہ گئے تھے انہی کے دستگیر ہو کر رہ گئے تھے. اب اس کا رد عمل ہوا تو مادی فلسفے کا رد عمل ہوا تھا. سرمایہ داری نظام آیا. سرمایہ داری نظام کے اندر یہ حرکتیں تھیں اور اس کے اندر مزید یہ تھی. یہ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ تنخواہ پوری مل جاتی ہے. شروع میں ان کو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی تھی. 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور بس ان کو اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ جس سے کھا پی لیں تاکہ اگلے دن کام کرنے کے قابل ہو جائیں, 12 گھنٹے کی مزید محنت کر سکیں. اس قسم کے مظالم تھے. اس مظالم کے رد عمل کے طور پر سوشلزم وجود میں آیا اور کمیونزم وجود میں آیا اور کارل مارکس اس کا بانی قرار دیا گیا. اور پھر روس میں انقلاب آیا پچھلی صدی کے بالکل اوائل میں, اور روس میں سب سے پہلی سوشلسٹ حکومت کارل مارکس کے نظام کے مطابق لینن نے قائم کی. اور پھر مسلمان 29 مسلم ممالک پر ان کا قبضہ تھا. 29 مسلم ممالک پر, یورپ اور ایشیا کے ممالک پر. جہاد افغانستان کے نتیجے میں الحمدللہ وہ مسلم ممالک آزاد ہوئے. تو اب اس کے مقابلے پر یہ سوشلزم آیا تو یہ کہہ کر آیا کہ نظام سرمایہ داری ظالمانہ نظام ہے اور اس کی بنیاد ہے انفرادی ملکیت. تو چونکہ سرمایہ دار زمین کے مالک ہوتے ہیں, جاگیردار یہ زمین کے مالک ہوتے ہیں, کارخانہ دار کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں, دکاندار دکانوں کے مالک ہوتے ہیں, روپے پیسے کے مالک ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انفرادی ملکیت کسی کی ہوگی ہی نہیں, کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, نہ زمین کا, نہ دکان کا, نہ کارخانے کا. ان سب کے مالک حکومت ہوگی اور حکومت ہی کے کارندے لوگوں سے کام لیں گے اور ان پر ان پیسوں کو تقسیم کریں گے. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا جب یہ روس کے تسلط سے آزاد ہوا تو 1991 میں ہمارے مسلم ممالک آزاد ہوئے تو ہم فوراً ہی ازبکستان گئے, تاشکند, سمرقند اور بخارا. 72 سال سے تقریباً یہ علاقے روسی تسلط میں تھے. وہاں جو بازاروں میں جا کر دیکھا ابھی تک وہی نظام چل رہا تھا ان کا. تو بازار سناٹے پڑے ہوئے تھے, کاروبار ان کا دھیما پڑا ہوا تھا. وہاں عجیب غریب واقعات ہو رہے تھے, لمبی تفصیلات ہیں. خلاصہ یہ کہ ان کا اصول یہ تھا کہ جتنی دکانیں ہیں ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا, حکومت مالک ہے. دکانیں چلانے والے ملازمین ہیں. ایک مسجد میں ہمارا قیام ہوا سمرقند میں, تو اس مسجد کے جو امام تھے مصطفیٰ قل, اب بھی ہیں وہ, کبھی کبھی ان کا پیغام آ جاتا ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جو مسجد ہماری ہے اس کو سنیما گھر بنا دیا گیا تھا. چنانچہ ابھی تک سنیما گھر کے کچھ نشانات وہاں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مسجد کو تو سنیما بنا دیا گیا اور میرے والد پر ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم کھیت میں کام کیا کرو. بیچارے والد تھے مولوی, عالم, امام تھے مسجد کے, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم کھیت میں کام کیا کرو. وہ کہتے تھے کہ باپ کھیت میں کام کرنے جاتے تھے اور دوپہر کو نماز پڑھ نہیں سکتے تھے قانوناً, تو زور کی نماز کرنے کے لیے بہانہ کرتے تھے. وہ کھانا کھانے کے لیے چھٹی کا جو بریک ہوتا تھا کھانے کا, اس میں آتے تھے اور گھر آ کر نماز پڑھتے تھے اور مجھے پہرے داری کے لیے دروازے پر کھڑا کرتے تھے, کیونکہ ان کو بالکل اجازت تھی کہ گھر میں گھس جائیں کسی کے گھر میں تلاشی لینے کے لیے. تو کہتے جیسے ہی کوئی ان کا کارندہ فوجی آ رہا ہوتا میں والد صاحب کو بتا دیتا تھا کہ وہ آ گیا, تو بیچارے پھر کھانے میں لگ جاتے تھے. لیکن اسی زمانے میں حجرے کے اندر رہ کر ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی. خفیہ حجروں میں بیٹھ کر جب ہم وہاں پہنچے تو اس میں حافظ بھی ملے, قاری بھی ملے, علماء بھی ملے, عربی زبان جاننے والے بھی ملے. تم نے کہاں پڑھا؟ حجرے میں پڑھا, حجرے میں پڑھا. ان علماء نے قربانی یہ دی کہ دن میں تو محنت مزدوری ان سے لی جاتی تھی, کوئی کسی کو کارخانے میں لگا دیا, کسی کو کھیت میں لگا دیا, کیونکہ پیشوں کی آزادی اس میں نہیں ہوتی کہ آدمی جو چاہے کام کرے. وہ تو حکومت گاؤں کے مالک ہیں, ہر ایک کو جہاں وہ ڈیوٹی لگائی دی عوام کی وہاں کریں گے, اس کے پیسے ان کو مل جائیں گے کھانے پینے کے لیے. تو
کہتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک آدمی تھا ہاں حجرے میں، انہوں نے اب یہ کام کیا، علماء نے، حافظوں نے، قاریوں نے، کہ دن میں بیچارے محنت مشقت کرتے تھے، راتوں کو خفیہ حجروں میں خفیہ حجرے بنائے تھے. انہوں نے ہمیں دکھائے کیسے خفیہ بنائے تھے. باہر سے دروازے کمرے کے اندر الماریاں ہیں، اس میں برتن وغیرہ رکھے ہیں، انہوں نے الماری کو وہاں سے ہٹائیں تو دروازہ ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے. وہاں رات کو سبق ہوتا تھا، عربی زبان سکھائی جاتی تھی. اچھا گھر گھر تھا یہ حجرہ، ایک ایک محلے میں کئی کئی حجرے تھے، تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تھے زیادہ، 4-5 آدمی یہاں جمع ہو گئے، 4-5 آدمی وہاں جمع ہو گئے. ان تمام ممالک میں 29 ممالک میں یہ حجروں میں تعلیم ہوئی ہے، اور ان علماء نے الحمدللہ دین کی حفاظت کی ہے. اس طریقے سے وہاں حافظ بھی اب جب آزادی ملی تو وہاں سے علماء بھی نکلے، حفاظ بھی نکلے، قاری بھی نکلے، الحمدللہ مبلغ بھی نکلے. تبلیغی جماعت کا کام بھی وہاں پہنچا، مدرسوں کے لوگ بھی آنے لگے، وہاں کے طلبہ آ رہے ہیں. تاجکستان کے طلبہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، ازبکستان کے طلبہ ہمارے یہاں پڑھ کر گئے ہیں، اور اسی کرغیزستان کے طلبہ ہمارے یہاں سے پڑھ کر گئے، انہوں نے مدرسے قائم کیے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ سوشلزم کا نظام تھا. تو اس کا حاصل کیا تھا کہ انفرادی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی، ذرائع پیداوار پر، وسائل پیداوار کون کون سے ہوتے ہیں؟ زمین، کارخانہ، دکان، ان پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگی، حکومت کی ملکیت ہوگی. اور حکومت ہی عوام سے کام لے کر جس کو کہے گا کہ یہ کام کرو، جس کو کہے گا یہ کام کرو. پیشوں کی آزادی نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی مرضی سے نہیں کام کر سکتا. پر جس کی جہاں ڈیوٹی لگا دی گئی وہاں وہ کام کرے گا، اس کو اس کے اتنے پیسے مل جائے گا جتنا کام کرے گا، اور وہ اتنے پیسے مل جاتے کو کھانا پینا. 70-72 سال تک ان کا یہ احمقانہ اور ظالمانہ نظام چلا. الحمدللہ اتحاد افغانستان کے نتیجے میں وہ نظام تو ختم ہوا، لیکن ہوا کیا؟ یہ نظام آیا تھا اس دعوے کو لے کر کہ وہ یہ سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کرے گا، لیکن چونکہ خود احمقانہ اور ظالمانہ نظام تھا یہ پہلے ختم ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ داری نظام پھر پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اب دنیا پر مسلط ہے. اس عرصے میں مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ جب سوشلزم ختم ہو رہا تھا، روس ختم ہو رہا تھا، تو اگر مسلمان حکمران زندہ ہوتے اور ان کو اسلام کی حفاظت کا کچھ احساس ہوتا تو علماء کی مدد سے، ماہرین معاشیات کی مدد سے وہ دنیا کو ایک نیا نظام لا کر دیتے کہ دیکھو سوشلزم تو سرمایہ داری نظام کی چالاکیوں اور مکاریوں اور ظالمانہ لوٹ کھسوٹ کا علاج نہیں بن سکا، اسلام کا یہ اعتدال معتدل نظام ہم تمہارے سامنے پیش کرتے. لیکن حکمران تو سو رہے تھے. ضیاء الحق صاحب مرحوم بیچارہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح ہو تو اس کو جہاد افغانستان کے بالکل اختتام کے مراحل میں اس کے جہاز ہی کو اڑا دیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ سوشلزم کے ختم کے بعد اب نظام سرمایہ داری دوبارہ وہی سود اور قمار اور سٹے کا نظام پھر رائج چلا آ رہا ہے. اب پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا نظام معیشت لوگوں کے سامنے لائیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں بہت بڑا کام ہوا ہے. اس کی تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں. سب سے پہلے اصلاحی نظریاتی کونسل نے اس کی مفصل رپورٹ تیار کی، اور پوری دنیا میں الحمدللہ تقریباً اب 200 سے زیادہ مالیاتی ادارے غیر سودی بینکنگ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. خیر خلاصہ یہ ہے کہ علماء کو ان تمام چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے. ہم نے آپ کو صرف اشارے دیے ہیں. ان کے کتابوں کا نام ہم آپ کو دے رہے تھے کہ ایک تو ہے کتاب اسلام کا نظام معیشت، کیا نام ہے وہ ہمارے یہاں جو درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے، وہ تو فنی چیزیں ہیں، لیکن اس کے اثرات معیشت پر کیا پڑتے ہیں، معاشرے پر کیا پڑتے ہیں، وہ تفصیلات اس میں ملیں گی آپ کو اسلامی معیشت کی خصوصیات میں، جس میں مقابلہ نظام سرمایہ داری سے کیا گیا ہے. اور ان کی تاریخ آپ کو ملے گی یورپ کے 3 معاشی نظام سے. اللہ تعالیٰ مدد میں بتائیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کتاب کے مقدمے، اب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی مقدمے کی جو کتابیں، ورنہ
جو مقدمے میں نے باتیں لکھی ہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آتی. ہم نے تھوڑا سا اجمال جو بتایا اسی بات سے بتایا ہے تاکہ جلد ثانی کے اندر جو شروع میں مقدمے میں ہم نے بات کی ہے وہ ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے اور تفصیلات آپ کو ملیں گی اسلامی معیشت کی خصوصیات والی کتاب سے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا.